افضل ترین عبادت ہے، اور نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب کسی عام بندے کے سامنے کھڑا ہو تو بندہ اپنے آپ کو ذرا قائم کرتا ہے کہ میں اچھی پوزیشن میں رہوں، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے کپڑے بھی صاف ستھرے پاکیزہ ہونے چاہیے، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ ساری نماز کی طرف ہو اور اللہ کی طرف ہو، کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، وہ سجدے میں کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ بندہ کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ سنتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت نا ساری توجہ رکھا کریں کہ مجھے اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اور اگر ہم وہاں پر سپیڈ میں رہیں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نماز کو چیتھڑے کپڑوں میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چوری بڑی بری ہے، لیکن سب سے بری چوری جو ہے نماز کی چوری ہے۔ تھوڑی نماز پڑھ لی جائے لیکن اس کو اچھے طریقے سے قیام، رکوع، سجود کیے جائیں، تو اس آپ جو نماز میں کلمات ادا کرتے ہیں نا، وہ پتہ بھی ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ منہ سے ہلکا ہلکا بولنا چاہیے اور ہمیں اپنی آواز کا خود ہی پتہ چلنا چاہیے۔ جو لوگ دل میں پڑھ لیتے ہیں، آواز بنتی نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھتے وقت ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اسی طرح تسبیحات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تسبیحات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اتحیات میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اتحیات میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جتنا نماز کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو جائے گی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو اتنی ہماری توجہ جو ہے نماز کی طرف بہتر ہو جائے گی، زیادہ ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے نماز جو ہے اس کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس فرض ادا ہو گئے ہیں بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کا پورا اہتمام کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگلی بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ کے فوراً فارغ ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے بعد کے اذکار کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے بعد ایک بہت اہم وظیفہ ہے جو ضرور بضرور کرنا چاہیے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ آخری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 عدد بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد یہ ذکر کر لیتا ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، گناہ اس کے جھاڑ دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز بھی تسلی سے پڑھیں اور اذکار بھی کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ پہلا ہی امتحان ہمارا قیامت کے دن نماز کا شروع ہے۔
ڈیٹ شیٹ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا ہمارے امتحان کی، اس میں پہلا پیپر ہی نماز کا رکھا گیا ہے، اور جو بندے پہلے پیپر میں اچھی کارکردگی دکھا دیں گے نا، ان کے حدیث میں آتا ہے کہ باقی معاملات بھی ذرا آسان ہو جائیں۔ اگر پہلے معاملے میں وہ پکڑا گیا تو باقی معاملے میں اور زیادہ سختی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کے حوالے سے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بے نماز ہے نا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو کبھی کہتا ہے میں نے 2 پڑھ لی ہیں، میں نے 3 پڑھ لی ہیں، میں نے 1 پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے بارے میں کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، سن لیں ذرا، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ غفلت عزیز طلبہ یہی ہوتی ہے نا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے عزیز طلبہ، جتنے بھی گناہ اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں نا، تو نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ نہ کریں کہ یہ میں نے نماز چھوڑ دی یا پھر کیا ہوا، وہ سب سے بڑا گناہ بندے کا ہو جاتا ہے، اور مسلمان کی مسلمانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بندے کو مسلمان رہنے کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے۔ اس حوالے سے نماز کو بوجھ نہیں لینا چاہیے کہ میرے اوپر یہ بوجھ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ سرور بناتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک، ٹھیک ہے، اور ہر بندے کو غم، دکھ، پریشانی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جب کوئی غم تکلیف کی خبر آتی آپ کیا کرتے؟ فوری طور پر اللہ سے رابطہ کر لیتے، نماز شروع کر دیتے، نفل شروع کر دیتے، دل کو قرار آ جاتا، سکون آ جاتا۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور تکلیف کے وقت نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ اس لیے عزیز طلبہ یہ ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الصلاۃ مراج المؤمنین، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، یعنی کہ اس کو بلندی پر لے جانے والی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ نماز کتنی اہم ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز سے ہم منہ دھوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے بندے کا کہہ لیں کہ اس کو روحانی طور پر سکون بھی ہوتا ہے۔ اور پھر نماز جو ہے نا انسان کو برائی سے بھی روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا ہمارے دین میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ گھر گھر میں بے نمازی عام ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، 100 اونٹ، آپ کو پتہ ہے یہ جو اونٹ ہوتے ہیں یہ لائن میں چلتے ہیں، تو 100 اونٹ کا قافلہ، اگر پہلا بندہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا سوار، اگر وہ بے نماز ہے، وہ نماز نہیں صحیح پڑھتا، اس کی جو نحوست ہے نا، آپ ذرا نوٹ کر لیں، اس کی نحوست جو ہے وہ آخری اونٹ تک جائے گی۔ اسی طرح عزیز طلبہ جو گھر میں بندے بے نماز ہوتے ہیں نا،
ان کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہی گھر میں شیطان گھر کر لیتا ہے، ان کی وجہ سے گھر میں لڑائی رہتی ہے اور بے برکتی آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیاوی حالات پر منحصر رہ جاتا ہے، اللہ کا جو اس پہ ہاتھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کو کسی صورت چھوٹا نہ سمجھے کہ کوئی نہیں گزارا ہو رہا ہے، یہ جو ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو بے نماز کو تو اللہ نے پکڑ لینا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بے نماز شخص ہے نا، اس کا جو انجام ہے نا وہ قارون کے ساتھ ہونا ہے، نمرود کے ساتھ ہونا ہے، اس کا فرعون کے ساتھ ہونا ہے انجام، کیونکہ وہ بے نماز ہے۔ تو اس لیے مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو آپ کو یہ میں نے ایڈوائز کرنا ہے کہ اپنے نظام کو اس طرح ترتیب دے لیں کہ نماز جو ہے پہلے رکھیں۔ ہم لوگ جو ہے نماز کو آخر پہ رکھنے سے نماز ہم خراب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، لازم ہے، غسل کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور ذرا جلدی جو ہے وہ مسجد کی طرف چلے جائیں، وہاں پر ذکر کریں، نوافل پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، خطیب صاحب کی بات سنیں، اور پھر جو ہے گھر واپس۔ جو بندہ جمعے کے دن اس طرح کرتا ہے اس کے اگلے جمعے تک کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، نماز کے بغیر کچھ کام نہیں بننا۔ ایک بندہ نا نماز نہیں پڑھتا، وہ تسبیح بے تسبیح دانے پہ دانہ گراتا جائے، وہ جو مرضی کرتا رہے، حتیٰ کہ قرآن بھی پڑھتا رہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، وہ اللہ کی تعریفیں بھی کرتا رہے، کہ لیکن نماز میں غفلت کرے گا نا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونا۔ تو اب دیکھیے ہمارے سارے معاملات نماز کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان نماز ہی کو اگنور کرتے ہیں، جو کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں اللہ نے شاندار چیز دی ہے، اور ہم اس کو پراپرلی کر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کا پھر گلہ تو بن جانا نا، کہ تم میری روٹی کھاتے رہے ہو، پانی پیتے رہے ہو، میری دی گئی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو، میرے دیے ہوئے کانوں سے سنتے رہے ہو، اور میرے دیے ہوئے ناک سے تم سانس لیتے رہے ہو، میرے دیے ہوئے دل سے تم اپنے خون کو پمپ کرتے رہے ہو، میری دی گئی ٹانگوں سے تم چلتے رہے ہو، کیا تم سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ تم نماز ہی پڑھ لو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی یہ بات ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنی نعمتوں سے ہم روزانہ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حق رہ جاتا ہے کہ جس آقا مولا نے ہمیں یہ اتنی چیزیں دی ہیں اور اس کی ہم عبادت سے پیچھے ہٹ جائیں؟ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں کچھ کہا نہیں جاتا، وگرنہ کسی عام بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا نا تو وہ ہمیں لٹکا دیتا کہ آؤ نا ذرا ادھر، تمہیں یہ حکم دیا گیا تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ کی اپنی مرضی اور اس کا انداز ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، اللہ کی جو معافی ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہوتی ہے مہلت، فار دا ٹائم بینگ، اس کو ٹائم ملتا ہے تھوڑا عرصہ کے لیے، لیکن اللہ نے پھر جو ہے نا پکڑنا ضرور ہے۔ اور پھر پتہ آپ کو اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ قیامت کے دن بے نمازوں کو نا، گناہ گاروں کو
الٹا کر کے نا اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابھی تو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے نا، لیکن پھر وہ سیدھا ہو جانا ہے، پھر معاملے وہ نہیں بننے کہ جی پھر ہمارا اختیار ختم ہو جانا۔ تو یہ فرشتوں نے ہمیں دبوچ لینا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے چاہ جائے کہ وہ وقت آئے اور بعد میں ہم پچھتاتے رہیں کہ یہ کیا ہو گیا، پھر کہیں یہ اللہ ایک دفعہ جانے دو، وہ جانے والا کام نہیں ملنا، ختم ہو جاتی ہے، کھیل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی سانس بندے کی نکلی، بندہ فارغ، پھر اس کو چانس نہیں ملنا۔ جب تک اس کا سانس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ چلیں تم انجوائے کر لو، لیکن اس کے بعد موقع نہیں ہے۔ تو اس کو نا سنجیدہ طور پہ لیں نماز کو، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کہیں کوئی نہیں، ایک نہیں پڑھی گئی تو دوسری پڑھ لیں گے، دوسری نہیں پڑھی گئی تو تیسری پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا عادی بنائے، بلکہ جو میں نے دیکھا ہے، جو بندے نماز کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ان جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں پہلے نماز ہو پھر بعد میں کچھ ہو۔ اور رات کو بھی جب وہ سوتے ہیں، خواہ وہ لیٹ بھی سوتے ہوں گے، ان کے دل میں ہوتا ہے میں نے نماز پڑھنی، وہ صبح اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو چلا دیتا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اس کو نا ایک ایک قدم کے حساب سے نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ ایسے جیسے حرام باندھ کے عمرہ کرنے حج کرنے جا رہا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر جب واپس آتا ہے، اس کی وہ جو سفر ہے وہاں پر بیٹھنا، ساری نیکیاں نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کتنی موجیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں، کتنا مزہ ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، پہلے نماز تک کی غلطیاں کوتاہیاں اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے، ہمارے چہرے سے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہماری انگلیوں سے جو پانی گرتا ہے، ساتھ گناہوں کو لے کر گزرتا ہے۔ تو کتنی یہ موجیں، کتنا ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے عنایات رکھی ہوئی ہیں کہ مفت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نماز ہمارے اپنے لیے ہے، ہمیں نماز جو ہے وہ بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، صحت مند بھی رہتا ہے بندہ، اور جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز بھی ہوتی رہتی ہے، واکنگ بھی ہو جاتی ہے، اور ذہنی طور پر فراغت، ہلکا پن ہو جاتا ہے۔ تو کتنے فائدے ہیں نماز کے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ بڑے ہو رہے ہیں، جس چیز کا آپ اپنے آپ کو عادی بنائیں گے نا، وہی تو آپ کے بننے کی۔ بے نمازی بندہ ہوتا ہے نا، اس کے پھر خون سے نماز نکلتی ہے، پھر اس کو بھاری پن لگ جاتا ہے۔ نماز ٹھہر کے پڑھتے ہیں، ٹھہر کے کل سے شروع کر لیتے ہیں، کل سے شروع، وہ نماز پھر ہاتھ نہیں آتی۔ نماز کا طریقہ یہ کہ ایک پڑھ کے دوسری پڑھیے، پھر تیسری، اور یہ مسلسل رکھا جائے تاکہ نماز کو پکڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادت بنائی ہے نا، یہ انسان کا پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ میری عبادت کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر نماز کو نکال دیں گے تو عبادت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہم سمجھ سوچ کر حاضر دماغی سے نماز ادا کریں، ساری توجہ ہماری نماز کے ساتھ رہے، تاکہ ہمیں نماز کا سرور بھی آئے اور ثواب بھی ہو۔ دماغ کہیں ہو، نماز پڑھنے میں، اس سے نماز کا فائدہ کوئی نہیں۔ دل کی حاضری ضروری ہے نماز کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔